جمیل کے چائے خانے کی تو بات ہی اور تھی، کیونکہ یہاں اس کی بیوی کی وجہ سے گاہکوں کا رش دن بدن بڑھنے لگا تھا۔ پرانے دوست ریاضت نے جمیل کی بیوی امینہ کو دیکھ رکھا تھا، بس یہ تصویر تو پہلے دن سے ہی اس کے دل پر نقش ہو گئی تھی۔ اس نے ایک منصوبہ تشکیل دے دیا اور پھر ایک دن امینہ کے گھر، یہ پناہ بستی عارضی آبادی پر مشتمل تھی، شہر سے کچھ دور، ان غریبوں نے بنائی تھی کہ جن کے پاس نہ اپنی زمین تھی اور نہ اپنی چھت۔ وقت نے جب جمیل اور امینہ کو غربت کی چادر میں لپیٹا، وہ بھی اسی بستی میں آ بسے۔ اس بستی میں چھوٹی موٹی کریانے کی دکانیں تو تھیں، لیکن مزدوروں اور چھڑے مردوں کے لیے کوئی چائے خانہ نہیں تھا۔ جمیل کو خیال آیا کہ کیوں نہ وہ یہاں پر ایک چائے خانہ کھول لے۔ اس نے اپنے 2 کمروں کے کچے مکان کے آگے چھپر بنا کر چاروں طرف سے اس کو کناتوں سے ڈھک دیا اور چند کرسیاں اور کچھ میزیں ڈال کر ایک چھوٹا سا چائے خانہ کھول لیا۔ ہوٹل کا سامان اس کو اس کے ایک پرانے دوست نے عنایت کیا تھا، کیونکہ اچھے وقتوں میں دونوں دوست ہوا کرتے تھے اور تفریح کی جگہوں پر اکٹھے جایا کرتے تھے۔ جمیل کی دیکھا دیکھی اس بستی میں اور بھی چائے خانے کھل گئے، لیکن جمیل کے چائے کھانے کی تو بات ہی کچھ اور تھی، کیونکہ یہاں چائے امینہ خود اپنے ہاتھوں سے بناتی تھی۔ چائے بنانے کا سامان، چولہا وغیرہ گھر کے صحن میں تھا، اور چائے خانہ چھپر تلے کہ جہاں چائے کے شوقین گاہک 2 گھڑی کو خالص دودھ پتی والی چائے اور گرما گرم سموسے پکوڑوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ جمیل کا چائے خانہ شام 4 بجے کھلتا تھا اور صبح کو بند رہتا تھا۔ اکثر بستی کے مرد مزدور پیشہ تھے، وہ شام کو لوٹتے تو تازہ دم ہونے کو جمیل کے چائے کھانے کا رخ کرتے۔ رفتہ رفتہ یہاں رش بڑھنے لگا، چائے کی شہرت بھی بڑھنے لگی۔ ارد گرد کی آبادیوں سے بھی لوگ یہاں آ کر لذت کام و دہن حاصل کرتے تھے۔ اس مقبولیت کی وجہ امینہ کے ہاتھوں سے بنے پکوڑے اور سموسے تھے، جو اس قدر لذیذ ہوتے کہ ادھر سے گزر کر شہر کی طرف جانے والے بھی اپنی سواری روک کر یہ پکوڑے سموسے خرید کر گھر لے جاتے تھے۔ اب تو کام کی زیادتی کے باعث اجرت پر ملازم رکھنے پڑے۔ آمدنی میں جب خاطر خواہ اضافہ ہوا تو جمیل نے چائے خانے کی چھت پکی کروا لی اور 4 دیواری بھی بنوا لی، نئی میز کرسیاں خرید لیں۔ اب یہ چائے خانہ نہیں، جمیل ہوٹل بن گیا۔ تاہم پناہ بستی والوں کی زبان پر تو جمیل چائے کھانے والا ہی چڑھا ہوا تھا، لہٰذا وہ اس کو ہوٹل نہیں، اب بھی چائے خانہ ہی کہتے تھے۔ 1 سال بعد جمیل اس قابل ہو گیا کہ اس نے امینہ کے لیے سونے کی بالیاں اور اس کی گردن کے لیے ہار بھی بنوا دیا۔ اب میاں بیوی کی زندگی پرسکون گزر رہی تھی کہ ایک دن ایک واقعے نے اس کی پرسکون جیون جھیل میں بری نیت کا پتھر پھینک کر تلاطم پیدا کر دیا۔ اس دن ان کے گھر مدت بعد ایک خاص مہمان آیا تھا، جو جمیل کا محسن تھا، اور جس نے اپنے اس دوست پر ترس کھا کر اس کو چائے خانہ کھولنے کے لیے کچھ رقم اور میز کرسیاں عنایت کی تھیں۔ وہ شہر میں ایک بڑے چائے خانے کا مالک تھا، اور یہ پرانا سامان جو اس کے ہوٹل کے استعمال سے خارج ہو گیا تھا، اسے جمیل کو دے کر اس پر احسان کیا تھا۔ آنے والے پرانے دوست ریاضت نے جمیل کی بیوی امینہ کو دیکھ رکھا تھا، بس یہ تصویر تو پہلے دن سے ہی اس کے دل پر نقش ہو گئی تھی، مگر اس کو حاصل کرنے کی آرزو کو دل میں دبا لیا تھا کہ امینہ پرائی عورت تھی، اور یہ پرائی عورت بھی اس کے دوست کی عزت تھی۔ جب وہ آیا تو جمیل نے اس کو اپنے گھر کے اندر چارپائی پر بٹھایا اور بیوی سے کہا کہ میرا جگری دوست مدت بعد آیا ہے، تم خاص طور پر میرے مہمان کے لیے مدارت کا اہتمام کرو اور تنور میں بکرے کی ران کی سجی بنا کر لاؤ۔ امینہ نے حکم کی تعمیل کی۔ اس نے پہلے پستے، بادام اور بلائی والی چائے اور باقر خانی سے مہمان کے لیے ناشتہ تیار کیا، اور پھر تندوری نان اور بکرے کی ران کی سجی روسٹ کر کے شوہر کو دی، تاکہ وہ اپنے مہمان کی خاطر خواہ میزبانی کر سکے۔ ریاضت امینہ کی محنت سے تیار کردہ خورد و نوش کی اشیاء سے لطف اندوز ہوا اور بہت خوش بھی کہ خاتون خانہ نے بڑی عرق ریزی اور توجہ سے یہ سب کچھ اس کے لیے تیار کر کے دیا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے امینہ کا شکریہ ادا کیا اور اس کے شوہر جمیل کو باتوں میں لگا کر اپنے ہوٹل لے آیا۔ وہ ہوٹل کے پس پردہ دراصل فحاشی کا اڈا چلا رہا تھا، جس بات کا علم جمیل کو نہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہاں کا ماحول تو پہلے جیسا نہیں رہا اور کافی بدل چکا تھا۔ چائے خانے کے سامنے کے حصے میں تو چائے خانہ موجود تھا، مگر پچھلے حصے میں جہاں ریاضت نے اس کو بٹھایا، وہاں مختلف عمروں اور شکلوں کے لوگ باری باری خوبصورت گلاسوں میں سرخ پانی پی رہے تھے، جو قہوہ تو ہرگز نہ تھا۔ جمیل کو اس کی بو بہت بری محسوس ہوئی اور اس نے وہاں سے اٹھ کر جانا چاہا، لیکن ریاضت نے اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی بٹھا دیا۔ اسی وقت ریاضت نے اشارہ کیا تو ایک لیڈی ویٹر ہاتھ میں ٹرے تھامے آ گئی اور گلاس جمیل کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ جمیل نے قہوہ تو جانا، مگر اس کو بو اچھی نہ لگی۔ ریاضت نے کہا، میری جان کی قسم، میری خاطر پی لو، دنیا کے سب غموں کو آزاد ہو جاؤ گے۔
جمیل نے کہا مجھ کو اللہ کے فضل سے کوئی غم نہیں ہے، مگر وہ کہنے لگا میرے ہاتھ سے ایک دفعہ پی لو۔ گلاس اس نے ٹرے سے اٹھا کر اس کے ہونٹوں سے لگایا تو دوست کی خاطر اس نے مشروب کو زہر مار کر لیا۔ تھوڑی دیر میں اس کو سرور آنے لگا اور ذہن کو ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ اس کے بعد یہ روز کا معمول بن گیا۔ ریاضت آ کر اس کو اپنے ڈیرے پر لے جاتا اور سرخ مشروب سے توازے کرتا، جس کی مقدار دن بدن بڑھتی گئی، اور پھر شراب و شباب نے اس کو کہیں کا نہ رکھا۔ زیادہ تر وقت نشے کی حالت میں رہنے کی وجہ سے وہ اپنے چائے کھانے کی طرف سے لاپرواہ ہوتا گیا۔ اکیلی عورت ذات امینہ کے لیے چائے کھانے کو چلانا دو بھر ہو گیا۔ وہ باہر غلہ سنبھالتی اور اندر پکانے کا کام بھی کرتی، مگر گاہکوں کو چائے پکوڑے سموسے پیش نہ کر سکتی تھی۔ ایک ملازم لڑکا رکھا، وہ چند دن بعد بھاگ گیا۔ دوسرا رکھا، وہ کسی دن اچانک چھٹی کر لیتا۔ اس دن ہوٹل بند رکھنا پڑتا۔ اس کے بعد تو پھر ہوٹل ہر دوسرے تیسرے دن ہی بند رہنے لگا، کیونکہ جمیل کے مزاج میں تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ گاہکوں سے ترش ہوتا گیا۔ اگر کوئی گاہک چائے میں میٹھے کی کمی کی شکایت کرتا، جمیل بجائے اس کی شکایت دور کرنے کے بگڑ جاتا، اور اگر کوئی گاہک وقت پر ادھار ادا نہ کر پاتا تو بھی جمیل اس کو گالیوں سے نوازتا۔ ان باتوں کا یہ اثر ہوا کہ اس کے گاہک آہستہ آہستہ بدل ہو کر دوسرے ہوٹلوں میں جانے لگے، اور ایک وقت وہ بھی آ گیا جب اس کے ہوٹل کا رخ کرنے والے گنتی کے چند لوگ رہ گئے۔ یہ وہ گاہک تھے جو امینہ کے ہاتھوں کے بنے ہوئے پکوڑے اور سموسے کھاتے تھے، اور اس بہانے امینہ کی کبھی کبھار ایک جھلک ان کو نظر آ جاتی تھی۔ امینہ ایسے لوگوں کی امیدوں سے بے خبر نہ تھی، لیکن وہ مشرقی ماحول میں پلی تھی جہاں شوہر مزاجی خدا سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ شوہر کی بری حالت اور بے توجہی کے باوجود اس نے کسی نوجوان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ آخر مایوس ہو کر اس کے چاہنے والے بھی دوسری جگہ جانے لگے اور ہوٹل بالکل ٹھپ ہو گیا۔ گھر کا اثاثہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ امینہ کے زیور صاف ہو گئے۔ اس کے بعد ہوٹل کا کچھ سامان بکا، اور آخر میں گھر کے اندر کے کھانے پینے کے برتنوں کی باری آ گئی۔ یوں چھوٹا سا سجا ہوا گھر ویران ہو گیا۔ جمیل جانتا تھا کہ ابھی کچھ دل پھینک نوجوان امینہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہوٹل میں بیٹھنے کی حسرت رکھتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر امینہ چاہے تو ان کی تکلیف کے دن ختم ہو سکتے ہیں۔ اس نے بارہا بیوی کو اس قسم کے اشارے بھی دیے کہ اگر میں چائے کھانے کے گلے پر نہ بیٹھ سکوں تو تم خود بیٹھ سکتی ہو۔ اس طرح ہماری کمائی ملازم تو نہ لے اڑیں گے، ہم پھر سے اپنے کاروبار کو جما لیں گے۔ بیوی خوب سمجھتی تھی کہ اب نکما ہو جانے پر اس کا شوہر اس کو مالک کی گدی پر گاہکوں کے سامنے بٹھانا چاہتا ہے۔ آخر ایک دن اس نے امینہ کو صاف صاف کہہ دیا کہ اب یہ ہوٹل تم چلاؤ گی، کچن کا کام ملازم کریں گے، اور تم گلے پر بیٹھو گی اور گاہکوں پر نظر رکھو گی۔ تم ہی چائے کھانے کو باہر سے سنبھالو گی۔ میں پابندی سے یہ کام پہلے کی طرح سر انجام نہیں دے سکتا، میری صحت ٹھیک نہیں رہتی۔ اب زندہ رہنے کی بس یہی صورت رہ گئی ہے کہ تم گاہکوں کو خود سنبھالو۔ یہ کہہ کر اس نے امینہ کو غور سے دیکھا، جس میں فاقوں کے باوجود بھرپور کشش تھی، بس ذرا میک اپ کی ضرورت تھی۔ پھر اس نے بیوی سے کہا کہ وہ اب مناسب میک اپ کیا کرے اور کوئی اچھا سا سوٹ پہن کر گاہکوں سے پیسے خود لیا کرے۔ جس پر امینہ نے کہا کہ ایسا تم نے سوچا بھی کیسے؟ میں نے نہیں سوچا، ریاضت نے سوچا ہے۔ غربت کو شکست دینے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، اس نے ہی مجھ کو سمجھایا ہے کہ مصیبت میں لڑنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تم مالک کی گدی پر بیٹھ جاؤ۔ وہ آنے والا ہے تاکہ تم کو بھی سمجھائے کہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے بھی اپنے ہوٹل میں ویٹرز عورتیں رکھی ہوئی ہیں۔ دیکھو اس کا ہوٹل کیسے چل رہا ہے، ہر وقت گاہکوں سے بھرا رہتا ہے اور دولت دھن کی طرح برستی رہتی ہے۔ جمیل کی باتیں سن کر امینہ خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے چونک کر شوہر کی طرف دیکھا اور یہ سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ اس کے شوہر کی غیرت کو کیا ہوا ہے۔ کیا واقعی نشہ انسان کی حمیت کو ختم کر دیتا ہے؟ اس کو سوچتے پا کر جمیل نے سختی سے حکم دیا کہ تیار ہو جاؤ اور اچھا سا سوٹ پہن لو، ابھی ریاضت آنے والا ہے۔ امینہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو پہلی بار اس کا مزاجی خدا اس پر بگڑ گیا اور امینہ کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور پرے دھکیل دیا کہ وہ فرش پر دور جا گری۔ 2 دن کی بھوکی ہے اور اب بھی اکڑ دکھا رہی ہے۔ ماں باپ تیرے مر گئے، اب آخر کہاں جائے گی؟ میں ابھی آتا ہوں آدھے گھنٹے میں، میرے آنے سے پہلے ہاتھ منہ دھو کر تر و تازہ ہو جانا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد امینہ سے سکتی ہوئی اٹھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مر جائے گی، لیکن کسی قیمت پر مردوں کا نشانہ نہ بنے گی، ورنہ کل تک جو اس کے ہاتھ کی بنی چائے اور پکوڑوں کے عاشق تھے، اس کے عاشق گاہک بن کر آنے لگیں گے۔ اس نے چائے کھانے میں بھاگتے دوڑتے چوہوں کے لیے لائی گئی زہریلی گولیاں اٹھا کر پھانک لیں۔
خالی پیٹ میں اتنی ساری گولیوں نے تیزی سے کام دکھایا، تکلیف بڑھنے لگی جو اس کی برداشت سے باہر تھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ بھاگ کر باہر کسی کو بتا دے کہ اس نے زہر کھا لیا ہے تاکہ کوئی اس کو ہسپتال لے جائے اور جان بچا لے۔ اس نے اٹھ کر باہر جانے کی کوشش کی مگر دروازے کی دہلیز پر ہی گر گئی۔ شاید بدن میں طاقت نہ رہی تھی یا پھر یہ سوچا ہوگا کہ جسم کے پنجرے سے اپنی بے بس اور بے چین روح کو آزاد ہی ہو جانے دے۔ اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اس کا شوہر کمرے میں آیا تو اس کو دہلیز پر ہی پڑی ہوئی ملی۔ اس کے ساتھ ریاضت بھی تھا۔ دونوں نے مل کر اس کو اٹھا کر چارپائی پر لٹایا اور اس پر چادر ڈھانپ دی۔ اب جمیل کے منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھی اور خوف سے اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ ریاضت نے پولیس کو فون کیا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی۔ وہ امینہ کی لاش کے ساتھ جمیل کو بھی لے گئے۔ گھر کو ہی نہیں، اس کے ہوٹل کو بھی تالا پڑ گیا، اور پہلے جو جمیل کا چائے خانہ مشہور تھا اب وہ بھوت خانہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ سچ ہے، برے دوست اور نشہ انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا۔ یہ سٹوری آپ سن رہے تھے آپ کے اپنے چینل گڈ سٹوری پر۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کر سکے تو ابھی نیچے دیا گیا سبسکرائب کا بٹن اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ جاری رہے اور ہماری ہر نئی آنے والی کہانی آپ تک فوری پہنچتی رہے۔ شکریہ۔